بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آج کی اس مختصر سی نصیحت میں داماد رسول، ابن عم نبی، خلیفہ رابع، عشرہ مبشرہ میں سے عظیم صحابی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کو اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب نبوت کا اعلان کرنا تھا تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، برادری والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سارے قریشی ہاشمی جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو جمع کر کے ان کی ایک دعوت کی، اور اس دعوت میں عقیدہ توحید، اللہ کی پہچان اور رب کی معرفت کا ذکر کیا۔ تو وہاں پر کسی نے کیا جملہ کہا، کسی نے کیا کہا، آپ کے چچا ابو لہب، الہٰذا جماعتنا، کیا آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر کے ہمیں ہمارے معبودوں کے خلاف اور ہمارے بتوں کے خلاف ابھاریں گے؟ اور بڑے ہی عجیب جملے کہتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ اس طرح کسی نے کیا تبصرہ کیا، کسی نے کیا کیا۔ اسی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اچھا مجھے بتاؤ میرے رشتہ داروں، برادری والوں، تم میں سے اس معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا؟ تو اس پوری مجلس میں سارے خاندان اور برادری میں سے 14 سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا اور جس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا ساتھ چلوں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور وہ عظیم شخصیت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں 18 سال سے پہلے کسی کا اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسی شکیں بنانے والے اپنی نسبت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جوڑتے ہیں، ان کو کم از کم اس شک کو بناتے ہوئے یہ تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ہماری اس شک کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام پر جرح تو نہیں ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جب آپ کی برادری میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچہ ہونے کی صورت میں آپ کے ساتھ کٹنے مرنے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے، دن رات چلنے کے لیے کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ چلنے والے تھے۔ اسلام کے وہ عظیم صحابی، اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب ساری برادری اور رشتہ دار سوچ رہے تھے کیا کریں کیا نہ کریں، اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ اعلان کر چکے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سے جناب ابو بکر، خواتین میں سے ختیجۃ الکبریٰ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ، اور بچوں میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ یہیں پر بس نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو دیکھنے کے لیے آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ کا جب معاملہ چلا تو صلح حدیبیہ کو لکھنے والے کاتب سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ لکھ رہے تھے، عمر بن سہیل نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ لکھ رہے ہیں، کس کس کے مابین ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریشیوں کے مابین ہے۔ ہم نے تو اس کو رسول مانا ہی نہیں، لہٰذا یہ رسول اللہ کے لفظ کو ختم کیا جائے، محمد بن عبداللہ یہاں پر لکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی آپ یہاں پر سے لفظ رسول کو ختم کر دو۔ وہ پیغمبر جو ساری زندگی رسول اللہ کی دعوت دیتے رہے
اور سارے لوگوں کو اسی منہج اور مشن کے لیے دن رات ایک کر دی، بڑے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اپنے جسم پر پیٹ پر پتھر باندھے، لہو لہان جسم کروایا، صحابہ کو شہید کروایا، اس مقصد کے لیے کائنات والوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ مگر حالات ایسے بن گئے کہ آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ لفظ رسول کو کاٹ کے کہتے ہیں علی کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، جو شرطیں منواتے ہیں مان لو، پیغمبر فتح آپ کی ہی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے پیارے پیغمبر کی صلح حدیبیہ میں کاتب علی، اور وہ کون عظیم شخصیت ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے، لوگوں کی امانتیں، لوگوں کی رقوم آپ کے پاس پڑی ہوئی، وہ مکہ والے جو آپ کی دعوت توحید پر آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، معاملات میں آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کی جان کے دشمن ہیں، مگر وہ بھی جانتے ہیں کہ اس مکہ کے اندر اگر کوئی امانت دار انسان ہے تو وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے مکہ کے چودھریوں کی امانتیں سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پڑی ہوئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میں چاہتا ہوں میرے بستر پر وہ سوئے جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے، جس کے لیے بس یہی مسئلہ ہو کہ اگر میری خاطر اس کو جان دینی پڑے تو پریشان نہ ہو۔ وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم انسان تھے جو پیارے پیغمبر کی ہجرت کے رات آپ کے بستر پر اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے سوئے تھے۔ حالانکہ پتہ نہیں تھا کہ سارے قریشی ہاشمی اور عرب کے سارے مکہ کے خاندان، قبیلوں اور برادریوں نے اکٹھ کیا تھا، اور ہر خاندان میں سے ایک ایک بندے کا چناؤ کیا تھا، تلواریں لے کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ رات کو نکل کے چلے گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، ساری رات کوئی لمحہ بھی ایسا آ سکتا تھا حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جاتا، مگر نہیں پرواہ کی، محبوب کی بستر پر لیٹنے کا شرف بھی ملا تو میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی۔ صبح ہوئی، یہ سارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کدھر گئے؟ فرمایا بھائی مجھے پوچھ کے گئے ہیں، جاؤ ڈھونڈ لو، پیچھے ہو، مجھے نماز کے لیے جانے دو۔ سب تلواریں لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک سکے، نکل کر کے چلے گئے۔ عظیم اسلام کے وہ شجاع اور بہادر انسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو محبوب پیغمبر کے بستر پر سونے کا شرف حاصل کر چکے۔ حضرات کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تاریخ اسلام گواہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر خیبر کے میدان میں کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، کافروں سے لڑائی جاری و ساری ہے، مگر نہ کافر ہمت ہار رہے ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے فتح کی بشارت آ رہی۔ بڑے صحابہ پریشان ہوئے۔ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور بلا کے فرمایا میرے صحابہ بشارت اللہ کی طرف سے سنو کہ صبح میں اپنے ایک صحابی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ اب سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے، صبح فتح مل جائے گی، کامیابی و کامرانی کا تمغہ مل جائے گا، اور ساتھ ہر ایک یہ سمجھ رہے ہو سکتا ہے کل مجھے جھنڈا ملے اور میرے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سب اس سوچ کو لے کر کے صبح سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آقا اجازت ہو تو مجھے جھنڈا دیا جائے، مجھے موقع دیا جائے، مجھے لڑائی کے لیے سب سے آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ آپ سب کی طرف دیکھ رہے تھے، آقا سارے موجود ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ فرمایا این علی بن ابی طالب۔ میرے صحابہ سب میں سے مجھے علی بن ابی طالب نظر نہیں آ رہے، کدھر علی؟ اللہ کے پیارے پیغمبر وہ تو خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ فرمایا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ جب آئے محبوب پیغمبر نے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے بیماری ہی نہیں تھی، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کائنات والو اس لعاب دہن کا اثر میں مرتے دم تک دیکھا۔ ساری عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی میں کبھی کمی واقع نہیں ہوئی، یہ میرے محبوب پیغمبر کے ان لعاب کی برکت کی وجہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا، اور خیبر میں جب اترے بہت بڑا ان کا سردار یہودیوں کا جو سمجھا جاتا تھا مرحب آیا، بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے، بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے، لشکروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
آتے ہی پہلا وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دیکھتے دیکھتے سارے پیچھے سے بھاگ گئے۔ اگر مرحب ختم ہو گیا ہے پھر کون مقابلہ کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیبر کے فاتح ہیں، پیغمبر کے بستر پر سونے والے ہیں، آقا کے صلح حدیبیہ کے معاملے کو لکھنے والے ہیں، محبوب کا ساتھ خاندان و برادری میں سب سے پہلے دینے والے ہیں۔ اور کون ہیں؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے محبوب غزوے کے لیے جا رہے ہیں، سب ساتھیوں کو ساتھ ملایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا علی تم پیچھے بچوں اور خواتین کے پاس رہو، اہل بیت موجود ہیں، دیگر موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی سب چلے گئے۔ منافقین نے بڑی باتیں کی۔ کسی نے کہا علی تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ تو بوجھ لگ رہا تھا نا۔ کسی نے کیا کہا تو اتنا بڑا بہادر ہے، تو بچوں اور عورتوں کی رکھوالی کرے گا۔ بڑے تانے دیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ جناب علی غمزدہ ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ آقا منافقین نے بڑی باتیں کی۔ فرمایا علی کیا اس بات پر تو خوش نہیں؟ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، جو مقام اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پیغمبر کے ساتھ ہارون کو دیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے نگران اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے۔ میں بھی جنگ لڑنے گیا ہوں، میں نے اپنا نگران پیچھے علی آپ کو چھوڑا ہے۔ میرا آپ سے تعلق وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہارون سے تھا۔ ہاں بس فرق اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تھی اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملی۔ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق کا شرف ملا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ اسلام کے وہ عظیم سپہ سالار، بہادر اور شجاع علی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تاریخ اسلام بھری پڑی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان خوبصورت واقعات کے ساتھ، ان محبت و مودت بڑی داستانوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک موقع نہیں، کتنے ایسے موقع آئے جہاں پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کائنات والو جو علی سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے رکھے گا، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ بھی میری وجہ سے رکھتا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جو مجھے اپنا دوست بنائے گا وہ علی کو ضرور دوست بنائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہم مانتے ہیں کہ علی ہمارے مولا ہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو مولا کا لفظ جو ہے یہ دوستی کے لیے آتا ہے۔ جب لفظ مولا کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی الہ ہوگا، حاجت روا ہوگا، مشکل کشا ہوگا، اور اللہ کے علاوہ جس کی طرف بھی لفظ مولا کی نسبت کی جائے گی تو اس لفظ مولا کا معنی دوست ہوگا، محبت و مودت بڑا رشتہ ہوگا، الہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں علی ہمارے مولا ہیں، ابو بکر ہمارے مولا ہیں، عمر ہمارے مولا ہے، عثمان ہمارے مولا ہے، عبد الرحمن بن عوف ہمارے مولا۔ ہم تو سب صحابہ کو اپنے مولا مانتے ہیں، ایک علی مولا کی بات نہیں، سارے صحابہ ہمارے مولا ہیں، اس لیے کہ سب سے ہماری محبت ہے، سب سے ہماری دوستی ہے، سب سے ہماری عقیدت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں، وہ عظیم سپہ سالار ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 4 دینار ان کے پاس تھے، ایک صبح کو دے دیا، ایک شام کو دے دیا، ایک مانگنے والے فقیر کو سب لوگوں کے سامنے دے دیا، ایک مانگنے والے کو چھپ کے دے کر کے آ گئے۔ آسمان سے جبریل قرآن لے کر کے آئے، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ کائنات والو اللہ کو یہ مومن بڑے پسند ہیں جو راتوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، دنوں کو بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ طور پر بھی دیتے ہیں۔ یہ آیت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں اتری تھی۔ مسلمانوں کا کتنا خیال رکھتے، یتیموں کو کھانے کھلاتے، غریبوں کو کھانے کھلاتے، بیواؤں کو کھانا کھلاتے، قیدیوں کو جا کر کے دیتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ان کی مدح بیان کی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ یہ یتیموں، غریبوں، مسکینوں اور اسیروں کو کھلانے والے اور فقط اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ حضرات میں کہتا ہوں دیکھیں، ان سب دلائل میں دیکھیں، آج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی اولاد، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث، علی سے محبت و مودت کرنے والے
اللہ کی توفیق سے ہم اہل حدیث ہیں، اس لیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے ہم وارث ہیں، علی کے صدقے کے ہم وارث ہیں، علی کی نماز کے ہم وارث ہیں، علی کے روزے کے ہم وارث ہیں، علی کے گھرانے کے ہم وارث ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کی سیرت کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک لحظے کے ہم وارث ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کو علی کا وارث بناتے ہو، اس سے نسبت جوڑتے ہو جو 2 ماہ تک نہاتا نہیں ہے، کپڑے جس نے کبھی بدلے نہیں، مسجد میں کبھی آیا نہیں، شراب پینے والا، بھنگ پینے والا، چرس پینے والا، جانوروں کی طرح ان کے قدموں کے اندر پہنی ہوئی وہ زنجیریں اور پہنی ہوئی عجیب و قسم کے سنگل ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جن سے جانوروں کو باندھا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ جکڑ کے چلنے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ علی کو مارنے والا ہے، اور بڑی ہی نفرت ہوتی ہے جب ان کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ پھر نعرے کیا لگے، ہر علی حق علی، یہ کیا، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، نام کو بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم ان کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق نہیں۔ ہاں ہماری محبت دیکھ لو، ہم سیدنا علی کا نام لیتے ہیں، وضو کر کے لیتے ہیں، مسجد میں آ کے لیتے ہیں، نماز پڑھ کے لیتے ہیں، اور ممبر پر بیٹھ کے لیتے ہیں، محبت سے لیتے ہیں، پیار سے لیتے ہیں، صرف نام ہی نہیں لیتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے اور سیرت کو اپنی زندگیوں میں نافذ بھی کرتے ہیں اور اس کی آگے اشاعت بھی کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اور ان کی محبت کرنے والوں کو پہچاننے کے لیے صرف ایک حدیث ہی سن لو۔ اگر اس آج کی پوری نشست میں صرف یہ ایک ہی حدیث بیان کی جاتی تو ہمارا موضوع پورا ہو جانا تھا۔ اس پر غور کرنا۔ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا، علی میں تیرے ذمے ایک کام لگاتا ہوں، جاؤ اللہ تدا تمثیلاً، جہاں پر بھی تم کسی تصویر کو دیکھو اس تصویر کو ختم کر دینا، تمستہ ہو اس کو گرا دینا، ختم کر کے آنا، اور جس اونچی قبر کو دیکھو اللہ سویتہ ہو اس قبر کو بھی برابر کر کے آنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی میں تصویروں کو اتارتا رہا، قبروں کو برابر کرتا رہا، یہ مزار، یہ جبے کبے، یہ بڑے بننے والے، ان کے اوپر بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اللہ کی قسم ایسے لوگوں کا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور عقیدے کے خلاف کام کر۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے گلوں میں تعویذ ہیں، تانت اور دھاگے باندھے ہوئے، ان کو بھی میں توڑوں، ان کو بھی اتارتے رہوں۔ اور یہی پیغام جب دنیا سے جانے لگے، اپنے داماد ابو الحیاج استی کو بلایا، کہا ابو الحیاج میں محبوب کا داماد تھا، اللہ کے رسول نے مجھے اپنے داماد کو یہ حکم دیا تھا، ساری زندگی میں نے یہ کام کیا، اب میں تجھے یہ کہتا ہوں تو میرا داماد ہے، ساری زندگی تصویریں توڑتے گراتے رہنا اور اونچی قبریں، جبے کبے اور مزار جو ہیں ان کو گراتے رہنا، محبوب پیغمبر کا یہ حکم ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت ہے۔ ہاں یہ اٹھنے والے فتنے، ہر بندہ اپنی نسبت جوڑ کے کہتا ہے فلاں نہیں مانتا، فلاں اہل بیت کو نہیں مانتا، نہیں، اللہ کی قسم ہم اہل بیت کو صرف مانتے ہی نہیں، ان سے صرف محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کے عقائد جیسے اپنے عقائد بناتے ہیں، ان کی زندگیوں جیسی اپنی زندگیاں بناتے ہیں۔ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے قریب 2 گروہ ایسے آئیں گے جو میرے اس صحابی کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا ایک گروہ اٹھے گا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اتنا غلو کرے گا، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑی بنانے والا، اولادیں دینے والا، سب کچھ کرنے والا ہے، اور دوسرا گروہ اٹھے گا جو ظالم بدبخت میرے علی کی توہین کریں گے، اس کو خارجی قرار دیں گے، اس سے بغض رکھیں گے، اس سے نفرت رکھیں گے، یہ دونوں دوزخ میں چلے جائیں گے۔ حضرات آج دیکھ لو، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے، جو اللہ نے عظمت دی اس کو تسلیم کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے وارث ہیں، ان کے عقیدے کے وارث ہیں، ان کی نماز کے وارث ہیں، ان کی تلوار کے وارث ہیں۔ آج بھی ہماری تلواریں کافروں کے خلاف چلتی ہیں، آج بھی ہماری نماز کا طریقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، روزے کا طریقہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے۔ ہم سارے اہل بیت سے محبت و مودت کرتے ہیں، ان جیسا ایمان بناتے ہیں، ان جیسے عقائد بناتے ہیں، اپنے گھروں کا ماحول ان جیسا کرتے ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ یہ محبت کی علامت ہے
کہ ہم اپنی اولادوں کے نام جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حسنین کریمین کے نام پر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق اور دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پر، اللہ قیامت والے دن ہمارا ساتھ اہل بیت کے ساتھ کر دے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دے، حسنین کریمین کے ساتھ کر دے، اور ہمیں ان کے سچے جانشین بنا دے۔ قیامت کا دن ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہمیں اٹھنا نصیب کر کے جنت کے عظیم درجات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔